یہودی مذہب میں عورت پر کون کون سا بدترین ظلم کیا جاتا ہے؟ یہودی مذہب میں عورت کو بے دردی سے مارنا پیٹنا کیوں لازم سمجھا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہودی مذہب میں عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے خاندان والوں کے علاوہ یہودیت مذہب میں بیوہ عورت کے ساتھ کون سا شرمناک سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہودی مذہب میں شادی شدہ جوڑوں اور ان کی ازدواجی زندگی کے متعلق چند ایسے حقائق بھی بتاؤں گا جو آپ کے لیے صرف حیران کن اور افسوسناک ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین بھی ہوں گے، لہٰذا حقائق پر مبنی سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہودی مذہب میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا ازدواجی بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ یاد رہے، یہودی مذہب میں شادی کا مقصد افزائش نسل نہیں ہے، لیکن اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی حکم کے مطابق لذت پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودی مذہب میں مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو انہیں دو قالب مگر یکجان سمجھا جاتا ہے۔ یہودی مذہب میں عورت کی شادی کا مطلب اپنے خاوند کی خدمت گزاری اور بچے پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں شادی کے چند سال گزر جانے کے باوجود اولاد پیدا نہ ہو تو عورتوں کے برعکس یہودی مرد حضرات اپنی بیوی کو بغیر پوچھے جب چاہیں جس عورت سے چاہیں دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے عورتوں کے بارے میں تو قدیم یہودی روایات کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اسے دوسری شادی کرنے کا حق تو حاصل ہے، مگر بیوہ ہونے والی عورت صرف اپنے شوہر کے بھائی سے ہی شادی کر سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہونے والی عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہودی مذہب میں عورت کو اپنے مرحوم شوہر کے بھائی سے ہی شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی عورت ایسا نہ کرے تو اسے سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ مردوں کے حوالے سے بات کی جائے تو یہودی مذہب میں ناقابل یقین طور پر مردوں کو اپنی بیوی سے پوچھے بغیر ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادیوں کی اجازت ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ شادیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں کی گئی، یعنی ایک یہودی مرد جب چاہے جتنی چاہے شادیاں کر سکتا ہے، جس کے لیے مرد کو اپنی پہلی بیویوں سے اجازت لینے اور بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رہے، یہودی مذہب میں عورت کے بارے میں دو نظریات ہیں، ایک تو عورت کا دنیاوی کاموں میں عملی کردار ہے اور دوسرا اس کا روحانی مقام ہے۔ عورت کے روحانی مقام کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سے زیادہ قریب ہے۔ یہودی مذہب میں عورت معاشی لحاظ سے تو مرد پر انحصار کرتی ہے، لیکن یہودی نظریات اور قوانین کے مطابق وراثت میں اس کا کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں، یعنی اگر عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد قبیلے کے اندر ہی کسی دوسرے شخص سے شادی کرے تاکہ جائیداد خاندان میں ہی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، قدیم یہودی سامراج میں خاندان کی شناخت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ اس میں مرد کی بھی شمولیت ہوتی ہے، لیکن یہودیوں کے مطابق اللہ پاک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں مرد کو عورت پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کے قدیم دور میں یہودیوں کے سماج کا جو ذکر ملتا ہے اس میں خاندان اور وراثت کے سلسلے میں عورت اور مرد دونوں کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودی مذہب میں اگر کوئی مرد شادی نہ کرے تو یہودی روایات اور تالمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے، یعنی وہ نامرد ہے اور بچے پیدا نہیں کر سکتا۔